اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محسب کی رات یا اس کے علاوہ کسی وقت عمرہ کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت روانہ ہوئے جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو چکا. آپ نے ہمیں فرمایا تم میں سے جو حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے وہ حج کا احرام باندھ لے، اور جو عمرے کا احرام باندھنا پسند کرتا ہے اس عمرے کا احرام باندھ لے. اگر میں نے قربانی ساتھ نہ لی ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ نے حج کا احرام، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا. عرفہ کا دن آیا تو مجھے حیض نے آ لیا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا عمرہ چھوڑ کر اپنے سر کے بال کھول دو اور کنگھی کر لو، پھر حج کا احرام باندھ لو. جب محسب کی رات تھی تو آپ نے میرے ساتھ حضرت عبدالرحمن کو تنعیم بھیجا تو میں نے گزشتہ عمرے کی بجائے اور عمرے کا احرام باندھ لیا. آپ کا پڑاؤ چونکہ وادی محسب میں تھا اس لیے کوچ کی رات کو لیلۃ الحصبہ یا لیلہ محسب کہا جاتا ہے. تنعیم سے عمرہ کرنا. عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ سوار کر کے لے جائیں، انہیں مقام تنعیم سے عمرہ کرا لائیں. اس حدیث سے معلوم ہوا اگر اہل مکہ اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو انہیں حرم سے باہر جا کر حل سے احرام باندھنا ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مقام تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنے کا حکم دیا کیونکہ دوسرے مقامات کی نسبت یہ مقام مکہ سے زیادہ قریب ہے. واللہ اعلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حج کا احرام باندھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہدی تھی. انہوں نے کہا میں نے اسی شرط کے ساتھ احرام باندھا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اس احرام حج کو عمرہ میں بدل لیں، بیت اللہ کا طواف کریں اور بال کٹوا کر حلال ہو جائیں. جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ احرام نہ کھولے. لوگوں میں سے کچھ نے کہا ہم جب مینا جائیں گے تو ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنے معاملے کا پہلے علم ہو جاتا جو بعد میں ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا. حج کے بعد قربانی کے بغیر عمرہ کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اس وقت سفر حج پر روانہ ہوئے جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے اور جو شخص حج کا احرام باندھنا چاہے وہ حج کا احرام باندھ لے. اگر میں نے قربانی ساتھ نہ لی ہوتی تو میں عمرے کا احرام باندھتا. اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جو عمرہ حج ادا کرنے کے بعد اور ایام تشریق گزر جانے کے بعد کیا جائے اس عمرے میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی کیونکہ وہ تمتع نہیں ہے. متمتع وہ شخص ہے یعنی حج تمتع کرتا ہے جو حج کے دنوں میں عمرہ کرے اور وقوف عرفہ سے پہلے طواف کرے، اسے دم تمتمہ دینا ہوتا ہے. اور جو شخص اعمال حج ادا کرنے کے بعد عمرہ کرتا ہے اس پر ہدی، صدقہ اور روزہ وغیرہ واجب نہیں. عمرے کا ثواب بقدر مشقت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگ دو ہی باتیں حج اور عمرہ کے واپس جائیں گے اور جبکہ میں صرف ایک عبادت حج کر کے واپس جا رہی ہوں. تو ان سے کہا گیا آپ انتظار کریں جب حیض سے پاک ہو جائیں تو تنعیم جا کر عمرے کا احرام باندھیں، پھر فلاں جگہ ہمارے پاس آئیں، لیکن عمرے کا ثواب تمہیں خرچ یا تمہاری مشقت کے مطابق دیا جائے گا. واضح رہے خرچ اور مشقت بھی وہ معتبر ہے جس کی شریعت مذمت نہ کرے. بے جا مال خرچ کرنا یا خواہ مخواہ خود کو مشقت میں ڈالنا شریعت میں قطعاً محمود نہیں. عمرہ کرنے والا جب طواف کر کے واپس چلا آئے تو یہ طواف وداع سے کافی ہوگا.